صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین لا سیما لا بقیت اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کو پروردگار سے طلب کیجئے گا۔ عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ برائے استجابت دعا بلند ترین ہدیہ الصلوات۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ ابتدائے کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جس کی وحدانیت، جس کی خلقت، جس کی کریشن کے ایک اور بہت ہی بیوٹیفل اسپیکٹ کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام توحید مفضل کے ایک حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مفضل، کیا آپ نے ڈولفن کو دیکھا ہے کہ جب وہ شکار کرنا چاہتی ہے، جب وہ ہنٹنگ کرنا چاہتی ہے، اور اسپیسیفکلی اس میں دوسرے اسپیکٹس بھی ہیں، کبھی وہ فش کو ہنٹ کرتی ہے، کبھی وہ برڈ کو ہنٹ کرتی ہے، لیکن امام نے اسپیسیفکلی کہا کہ جب وہ برڈ کو ہنٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک اسٹریٹجی کو اختیار کرتی ہے، اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ایک فش کو پکڑتی ہے، اس فش کو ڈفرینٹ پیسز میں تبدیل کرتی ہے اور اس سے اپنے آپ کو کور کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ موو کرتی رہتی ہے تاکہ اس کی ویوز کی وجہ سے، اوشن کی ویوز کی وجہ سے برڈ یہ نہ دیکھ سکے کہ وہاں پر ڈولفن موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے مفضل، یہ کون ہے کہ جس نے اس ڈولفن کو اس انداز سے الہام کیا ہے اور اس کی نیچر میں رکھا ہے کہ وہ اپنی غذا کو مہیا کرنے کے لیے اس اسٹریٹجی کو اپنائے۔ یقیناً یہ ذات، یہ پروردگار اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو ہم رازق کہیں۔ یہ صرف روزی نہیں دیتا، بلکہ روزی کو حاصل کرنے کے لیے صرف اشرف المخلوقات انسانوں کو نہیں، بلکہ ساری مخلوقات کو عقل، فہم، سوچ، فکر عطا کرتا ہے۔ اس ڈولفن کے حوالے سے ایک اور حقیقت، کیونکہ امام نے ایک اسپیکٹ پر بات کی کہ جس پر اس وقت کے لوگ شاید کچھ حد تک اس کو سمجھ سکتے تھے، لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت سارے افراد اور بہت سارے سائنٹسٹ جو ان ڈسکوریز کو کرتے ہیں، وہ اسپیسیفکلی ڈولفن کی اسٹریٹجیز پر بات کرتے ہیں کہ وہ فش کو کیسے کیچ کرتی ہے۔ جب وہ فش کو کیچ کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے گرد ایک مڈ سرکل بناتی ہے، وہ اتنا موو کرتی ہے کہ اوشن کی مڈ اوپر آنے لگتی ہے اور وہ اس سے اپنے آپ کو کور کر لیتی ہے، اور اس سرکل سے مچھلیاں اٹریکٹ ہونے لگتی ہیں، اور جب وہ اٹریکٹ ہو کر اس سرکل کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ ڈولفن ان کا شکار کر لیتی ہے۔ یہ خدا کی وہ فطرت میں موجود، یونیورس میں موجود وہ سائنس ہیں کہ جن کو اگر انسان سمجھے تو پھر اللہ اکبر کہنے کا مزہ آتا ہے، پھر سبحان اللہ کہنے کا مزہ آتا ہے۔ یا ایک روایت پیش کرتی چلوں، گرچہ میرا مقصد توحید کے اس اسپیکٹ کو آپ کے سامنے رکھنا تھا، لیکن یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی برڈ یا کوئی بھی اینیمل کسی شکاری کے شکار میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ کہ وہ تسبیح الہی کو ترک کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب مخلوقات عالم تسبیح الہی کو خلق کرنے والے کی یاد کو فراموش کر دیتی ہیں تو اس موقع پر وہ اس
صیاد کے قید میں آ جاتی ہیں، اس شکاری کا شکار بن جاتی ہیں. تو وہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کے لیے تسبیح الہی کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. یہاں پر ایک اور فارمولا ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ رزق میں وسعت کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، تو حقیقت میں جب آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جب آپ کی زندگی کی ہر انٹینشن، ہر مقصد، ہر ہدف، ہر عمل، چاہے آپ کچن میں کھڑے ہیں، چاہے آپ اپنے ورک پلیس پر ہیں، ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، یعنی آپ عبادت کی حالت میں ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی روزی میں اضافہ نہ ہو. یہ خود ایک وظیفہ ہے. بس جس موضوع سے متصل کر کے کل میں نے آپ کو چھوڑا تھا اس کو مزید آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کریں گے. ہم نے یہ جانا کہ عزادار اس مقناطیسی طاقت، اس میگنیٹک پاور کی وجہ سے جو سید الشہداء کے وجود میں موجود ہے، امام حسین کی عزاداری میں آتا ہے. لیکن اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے خاص طور پر تاکیداً کہا گیا کہ ان پچھلے لیولز کو ری انفورس کر کے ہم آخری لیول تک جانا چاہتے ہیں. بہت سے کچھ ایسے سوالات تھے جو میرے پاس آئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لیول 1 کا عزادار وہ عزادار ہے کہ جس پر میں نے بات کی کہ وہ نہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ ایکسپریس کرتا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، لیکن جو کچھ بھی کربلا کے واقعے میں ہوا وہ اس پر راضی نہیں ہے. بہت سو نے پوچھا کہ کیا وہ بعد میں شیعہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. یقین مانیے لیول 1 اور لیول 2 کے عزادار کے اندر تھوڑا سا وہ سپارک موجود ہے کہ جس سپارک کو جب یوسف زہرا اپنے ظہور کے بعد دیکھیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہاب قلبی کی مانند ان کو اپنی فوج میں شامل کر لیں. عین ممکن ہے زہیر ابن کین کی مانند انہیں اپنے لشکر کا حصہ بنا لیں. یہ لیول 1 اور لیول 2 کا عزادار. لیول 2 کا عزادار ایکسپریس کرتا ہے، گرچہ وہ شیعہ نہیں ہوا، ہندو ہے، کرسچن ہے، لیکن محبت کا اظہار کرتا ہے. لیول 3 کا عزادار کہ جس کیٹیگری کے اندر ہم بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یہ وہ عزادار ہے کہ جو جب عزاداری کرتا ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کے پاس وہ معرفت موجود نہیں ہے کہ وہ گول کو انڈرسٹینڈ کر سکے، وہ امام کے ہدف کو انڈرسٹینڈ کر سکے، امام کے مقصد قیام کو انڈرسٹینڈ کر سکے. اس کے پاس وہ انڈرسٹینڈنگ موجود نہیں ہے کہ امام نے آخر کیوں اتنی قربانیاں پیش کی، کیا مقصد تھا. یہاں پر جب آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اس مقصد کو سمجھنا ہے، اور ایک روایت جو میں نے کل آپ کے سامنے امام کے خطبے کا ایک اقتباس جو آپ کے سامنے پیش کیا، اس روایت کے اندر واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ امام کے قیام کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اور اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ لیول 4 کا عزادار نہیں ہو سکتا ہے. لیول 3 کے عزادار سے لیول 4 کے عزادار میں آپ کیسے سوئچ کر سکتے ہیں یا کیسے اپنے آپ کو اپلفٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک چیز کہ جس کا کل میں نے تذکرہ کیا وہ قرآن کریم فرقان مجید ہے. اس کے مطالعے کے بغیر وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ کیسے لیول 4 میں داخل ہوا جا سکتا ہے، کیونکہ جن کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اٹس ویری لاجیکل، وہ شخصیت قرآن ناطق ہیں، ان کے مقاصد، ان کے گولز، ان کے آبجیکٹیوز، ان کا قیام کرنا، ان کا قعود کرنا، ان کا بولنا، ان کا خاموش رہنا قرآن کے احکامات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ چیز مجھے سمجھ میں آ گئی تو پھر قرآن میری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اب یہ شخص جب قرآن کو کھولے گا، آج سے لے کر روز 40 تک ایک پریکٹس کر کے دیکھیے گا، قرآن کی کچھ ورسز کو کھول کر اس پر ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب آپ اس کو کھولیں تو ایک مرتبہ کہیے گا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، میرا سلام ہو اس کٹے ہوئے سر پر جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہا. پھر آپ دیکھیے گا
خدا آپ کے لیے معرفت کے کن دریچوں کو، کن دروازوں کو کھولتا ہے. بس یہ جو لیول 4 کا عزادار ہے اس کے لیے قرآن صرف تبرک حاصل کرنے کے لیے یا اپنے گھر میں برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اس کی زندگی کا حصہ ہے. اس نے اگر عزاداری کو سیکھا ہے تو اس نے جناب فضہ سے سیکھا ہے کہ جو بولتا ہوا چلتا ہوا قرآن نظر آتی ہیں، جن کی زندگی میں قرآن امپلیمنٹڈ نظر آتا ہے. بس جو دوسری چیز ہے کوئکلی اگر ہم دیکھیں، جو دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ زیارت عاشورہ ہے. خود زیارت عاشورہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں اگر ہم وارد ہوں تو ہمیں اس میں بہت ساری ڈسکشنز کی اور ایک سیریز کی ضرورت ہوگی، لیکن میں اشارتاً، ہم نے بہت مرتبہ زیارت عاشورہ کو پڑھا، لیکن اس زیارت عاشورہ کو جو کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا خود ایک حدیث قدسی ہے، اس زیارت عاشورہ کے بہت سے مبانی، بہت سے معنی، بہت سے ایسے انسائٹس ہیں کہ جن کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ، سلام ہو آپ پر اے وہ کہ جو خون خدا ہیں. اس کا اگر ٹرانسلیشن بالکل عربک کے اعتبار سے کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خون خدا، Allah's blood. اب اگر کوئی اہل سنت آ کر یا کوئی اور شخص آ کر آپ سے سوال کرتا ہے، یا خود آپ میں سے کوئی آپ سے آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ ہم اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہیں، ہاں سمجھیے گا یہ بہت دقیق نکتہ ہے، ہم اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہیں. تو اگر جسم ہوتا ہے تو خون ہوتا ہے. اگر اللہ کو جسم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جسم کا محتاج نہیں ہے، تو پھر امام حسین علیہ السلام Allah's blood کیسے ہو سکتے ہیں، خون خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو سمجھیے گا. سورہ انفال کی آیہ مجیدہ ہے جو کہتی ہے استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب تمہیں اللہ پکارتا ہے اور رسول پکارتا ہے، ان کے سوال کا جواب دو. وہ تمہیں پکار رہے ہیں، اس کا جواب دو. مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے اللہ نے پکارا میں وہاں پہنچ گئی. اللہ کی پکار کیا ہے؟ اللہ کی پکار آذان ہے. اللہ کی پکار قرآن میں موجود اس کے احکامات ہیں، اہل بیت کے ذریعے سے بتائے گئے اس کے فرائض و احکامات ہیں. اللہ نے پکارا، میں وہاں حاضر ہو گئی. کیا فائدہ ہوگا؟ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ جب تمہیں پکارتا ہے تو تمہیں زندہ کر دیتا ہے. لما یحییکم، عجیب بات ہے. کیا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مردہ ہے؟ نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن اس کی روح زندہ نہیں ہے. اگر میں نے اللہ کی بات کو فالو نہ کیا، رسول کے اس کال پر جواب نہ دیا، لبیک نہ کہا، تو یقیناً میں زندہ نہیں ہوں، میری روح زندہ نہیں ہے. یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ خود سید الشہداء دین اسلام کی وہ عمارت کہ جسے علماء نے اس کو واضح کیا، کہا دین اسلام کو اگر ایک بدن کے طور پر تصور کیا جائے، یہ بدن حقیقت میں انسان کو وہ اوج عطا کرتا ہے، اس سے متصل ہونا اور اس سے منسلک اور اس سے کنیکٹ ہونا انسان کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے. لیکن اگر انسان اس سے کنیکٹ نہیں ہوتا تو وہ مردہ ہے. لیکن اس بدن کے اندر خون کو یا سورس آف لائف کو جس نے پرووائڈ کیا اس کا نام حسین ابن علی ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، لیکن کا حسین ابن علی عامل حیات ہیں اور یہ زندگی سورس آف لائف ہیں. اگر یہ عامل حیات موجود نہ ہو، یہ بلڈ موجود نہ ہو تو یقیناً ہمارے پاس دین کی عمارت موجود نہیں ہوگی. بس یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ سید الشہداء کو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
ما صلی علی محمد۔ جب زیارت ناحیہ میں یاد کرتے ہیں تو سمجھیے گا، دیکھیں ایک پرسنالٹی یا ایک پرسن ہونا اور ہے، لیکن ایک مکتب ہونا، ایک اسکول آف تھاٹ ہونا اور ہے۔ حسین صرف ایک پرسن نہیں ہے، حسین ایک اسکول آف تھاٹ ہیں، حسین ایک مکتب ہیں۔ اسی لیے کہا لقد قتلوا بقتلک الاسلام، کہا آپ کو شہید کرنے کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو قتل کر دیا۔ اسلام کی امارت ختم ہو گئی آپ کو قتل کرنے کے بعد، گرچہ یہ ایک اور مفہوم کے اندر ہے، اس کو میں واضح کروں گی۔ وَأُتِّلُوا الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، اور آپ کی شہادت کے بعد روزے اور نماز کو معطل کر دیا گیا۔ کیا وہ نماز نہیں پڑھے تھے؟ وہ نماز پڑھے تھے، لیکن جو زمانے کے امام کے ساتھ کیا تھا اس میں نماز پڑھنا بھی گویا نماز کو معطل کرنے کے برابر ہے۔ بعض علماء نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ وَحَرِّقُوا آیات القرآن، اور انہوں نے آیات الہی کو جلا دیا۔ کہا یہاں پر امام زمانہ نے، توجہ کیجئے گا، یہاں پر امام زمانہ نے حسین ابن علی کو مسلمان نہیں کہا، بلکہ کہا حسین ابن علی تو اسلام ہے۔ یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ حسین ابن علی نمازی ہونا اور ہے، لیکن نماز ہونا اور ہے۔ کہ حسین ابن علی کے لیے نماز کی تعبیر کو استعمال کیا، روزے کی تعبیر کو استعمال کیا۔ بس یہاں پر وَحَرِّقُوا آیات القرآن، وہاں وہ حسین کو شہید نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ آیات الہی کو جلا رہے تھے۔ بس ایک اور مفہوم کو اگر ہم کھولیں زیارت عاشوراء میں سے، السلام علیک یا وطر الموتور، ہمارا سلام ہو اس پر جس کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ کیا امام حسین کے خون کا ریونج یا انتقام جناب مختار ثقفی نے نہیں لے لیا تھا؟ اس کو سمجھیے گا۔ کہتے ہیں جب جناب مختار ثقفی کے پاس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر سعد کو قتل کیا گیا اور اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا، جب ان کے سر آئے تو مختار نے کہا عمر سعد حسین ابن علی کے بدلے میں اور اس کا بیٹا علی اکبر کے بدلے میں۔ پھر ایک دفعہ اپنے مقام سے بلند ہوئے اور رونے لگے، کہا یہ تو حسین کی ایک انگلی کا بھی انتقام نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا اگر میں قریش کے 3/4 لوگوں کو قتل کر دوں پھر بھی میں حسین کا انتقام لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب افراد زمانے کے امام سے محروم ہو جائیں، ان کے وجود سے محروم ہو جائیں، جب ان کو تنہا چھوڑ دیا جائے، جب ان کو بے کس چھوڑ دیا جائے، جب ان کو بیچارہ اور وحید چھوڑ دیا جائے، تو ایسے موقع پر پھر دوسرا امام آ کر ان کے حق کا انتقام لے سکتا ہے اور اس حق کو واپس دلا سکتا ہے۔ بس اس موڑ پر آ کر اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس لیول 3 سے لیول 4 کے سفر کو کرنا ہے، اور اس لیول 4 کے سفر میں آپ قرآن کے ابواب سے سمجھتے ہیں کہ آیہ تطہیر مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے، آیہ ولایت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ ہم ان مبانی کو سمجھتے ہیں، زیارت عاشوراء کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل سے زیارت آل یاسین کے کچھ مطالب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم ان مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي اکرمک مقامک و اکرمنی بکا ان یرزقنی طلب سارق مع امام منصور۔ ہم زیارت عاشوراء میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پروردگار میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ان افراد کے اس اکرام کا، اس مقام کا جو تو نے اہل بیت کو عطا کیا ہے، اور ان کے صدقے سے مجھے جو مقام عطا کیا ہے۔ سمجھیے گا، سوچیے گا، بیدار ذہنوں سے اس کو سنیے گا اور سمجھ کر اس مفہوم کو جذب کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ مقام عطا کیا گیا کس کو؟ اہل بیت کو۔ اور مجھے کیوں یہ مقام ملا؟ کیونکہ میں نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا،
کا حسین نے کربلا کو آباد کیا، اور اس کربلا کو آباد رکھنے کے لیے اور اس پیغام کو آباد رکھنے کے لیے میں ایک عزادار کی حیثیت سے اپنے گھر سے چل کر جب مجلس میں آ گئی، تو اس موقع پر میرا حق ہے کہ میں صرف ان کا واسطہ نہ دوں بلکہ اپنے اس مقام کا بھی واسطہ دوں جو ایک عزادار کی حیثیت سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ کاش مجھے سمجھ میں آ سکے کہ خود عزادار بن جانا، آپ خود سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ کو اپنا واسطہ دوں؟ میں ڈائریکٹلی یہ واسطہ نہیں دے سکتی، لیکن وہ اکرام، وہ عزت جو ان سے کنیکشن کی وجہ سے مجھے ملی ہے، میں اس کا واسطہ دے رہی ہوں۔ اور پھر کیا مانگ رہی ہوں؟ اگر مجھے یہ سمجھ میں آ گیا، so now I am ready to go in level 5، اور وہ کیا ہے؟ ان یرزقنی طلب ساری مع امام منصور، پروردگار میرے لیے ایک رزق عطا کر۔ ہم نے کیا کچھ نہیں مانگا ہے ان مجلسوں میں، بہت کچھ مانگا، بہت کچھ ہمیں ملا، بہت کچھ ہمیں عطا کیا گیا، لیکن زیارت عاشورہ نے مجھے ایک میسج دیا ہے، اس کو سنیے گا، یاد رکھیے گا، جب بھی آپ اس مجلس میں بیٹھیں تو سمجھیے گا کہ اس مجلس میں جو روزی خدا مجھ سے چاہتا ہے میں مانگوں، وہ امام مہدی کا ناصر بننا ہے۔ طلب ساری مع امام منصور، وہ لیکن بڑی عجیب بات ہے، فیصلہ بعد میں کیا جاتا ہے جنگ کے کہ کون منصور ہے، کون جیت گیا ہے، کون کامیاب ہے، کون ونر ہے، کون ناکام ہوا ہے، لیکن امام مہدی جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ان کو ان کے ظہور سے پہلے بھی آسمان کے فرشتے، روایت کہتی ہے آسمان کے فرشتے امام مہدی کو امام منصور کے طور پر یاد کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے کامیابی کو لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا اس کامیابی میں میرا کوئی حصہ ہونے جا رہا ہے؟ اگر مجھے یہاں پر یہ امر سمجھ میں آ گیا اور اب میں لیول 5 میں وارد ہونا چاہ رہی ہوں، اس لیول 5 کے عزادار کو کہا گیا، یہ لیول 5 کا عزادار منتظر عزادار ہے، منتظر عزادار۔ یہ اپنی عزاداری کو حرام سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے اگر اس عزاداری کے ذریعے سے وہ امام مہدی کے قریب نہ ہو سکے۔ علماء کے الفاظ ہیں، کہا خود اگر وہ اس عزاداری میں شامل ہوتا ہے اور اس کی عزاداری اس کو تبدیل نہیں کرتی ہے اور اسے امام مہدی کے قریب نہیں لے کر جاتی ہے، تو وہ ایک گلٹ لے کر اس مقام سے اٹھتا ہے۔ اس کے لیے عزاداری ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ امام مہدی سے متصل ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کنیکشن کو برقرار کرنے کے لیے سورہ سبا کی ایک آیہ مجیدہ کہ جسے میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا، ورس نمبر 46، اس کے اندر جس مطلب کو بیان کیا گیا، اس کو سمجھ لیجئے اور شاید اپنے زمانے کے امام کو بچاؤں۔ کوئی ویپن موجود نہیں ہے، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چچا کے بدن پر گرا دیتے ہیں۔ یہاں کیا میسج ہے؟ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے سمجھا وفرادہ انڈیویژل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قیام کیا۔ امام خمینی ایک مطلب کو بیان کرتے ہیں، امام خمینی کہتے ہیں اس کو کامیاب ہوا تاریخ میں اس نے اس آیت پر عمل کیا، کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے، حضرت ابراہیم جانتے ہیں ان بتوں کو توڑنا بڑا خطرناک ہے، لیکن ان تقوموا للہ، اللہ کا حکم آیا ہے تو قیام کرنا ہے، اسٹینڈ فار دا سیک آف اللہ۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر ان بتوں کو توڑ دیتے ہیں، خدا آپ کو خلیل اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیل آسا در علم الیقین زن، صدائے لا احب لا فلین زن۔ حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم کی مانند اس صدا کو بلند کیجئے کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، صدائے لا احب لا فلین زن۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا، سمجھا، اس علم الیقین کے ساتھ، عین الیقین کے ساتھ
کہ اگر یہ آ سکتا ہے، اس خواب کو تعبیر دی جا سکتی ہے، اور جیسے ہی اس کی دعا پوری نہیں ہوتی ہے، اس موقع پر اس کا دل آہستہ آہستہ شکوک و شبہات کی جگہ بن جاتا ہے۔ اس پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو امام کا ماننے والا ہوں، میں تو امام کا عزادار ہوں، اور امام کا عزادار ہونے کے باوجود مجھ پر یہ مصیبت آئی، مجھ پر یہ غم آیا، میری اولاد مجھ سے لے لی گئی، یا خدا نہ خواستہ میرے مال کو مجھ سے لے لیا گیا، یا مجھ پر کوئی اور مصیبت آئی۔ لیکن نہیں، یہ عزادار معرفت کے نشانیاں ان کی جانب آئیں گی، نشانیاں ان کی جانب آئیں گی، لیکن اس موقع پر اگر وہ ثابت قدم رہ گئے تو یقیناً وہ امام مہدی کے خیمے میں وارد ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں ثابت قدم رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یہ منتظر عزادار جب عزاداری میں آتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ افراد نے کیا کچھ دے دیا اس دین کی خاطر، زمانے کے امام کے مقام کو سمجھ کر ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں صرف اس سزا خانے سے لینے آیا ہوں یا میں یہاں پر کچھ دینے بھی آیا ہوں؟ کیا اگر وقت پڑے گا تو میں اپنا وقت دے سکوں گا؟ کیا اگر وقت پڑے گا میں اپنی جان دے سکوں گا؟ کیا اگر وقت پڑے گا اس سے بھی بزرگ تر میں اپنی اولاد پیش کر سکوں گا؟ یہ تمام سوالات ایک منتظر عزادار اپنے آپ سے پوچھتا رہتا ہے، اور ان سوالات کے جوابات اس کو روز بروز امام مہدی کے قریب لے کر جاتے ہیں، اور پھر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے جو سفر ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس سفر میں قدم بہ قدم میری کوشش ہوگی آپ کو ایک منتظر عزادار کی حیثیت سے امام مہدی سے کنیکٹ کیا جا سکے، اور میں آپ کو بتا سکوں کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر رنگ کسی اور کا موجود ہو اور امام مہدی مجھے اپنے کیمپ میں وارد کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، اس منزل پر آ کر یہ عزادار، میں صرف اس کو ٹچ کر کے مصائب میں وارد ہوں گی کہ یہ عزادار دیکھتا ہے، یہ منتظر عزادار نہ تو عزاداری کے اندر کسی بدعت کو وارد ہونے دیتا ہے، یہ ثقافتی جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے ان معاملات کو کہ جو دین کے رنگ کو تبدیل کر سکتے ہیں، وہ اپنی گفتگو سے شرک کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر ایک امر جو شاید ہم میں سے بہت سے افراد نہیں جانتے ہیں، ثقافتی جنگ کہ جو خود عزاداری کے حوالے سے کی گئی، وہ جو ہارس شوز آپ کو مختلف جگہ پر ملتا ہے، عراق میں، ایران میں، اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ تاریخ کیا ہے؟ ابو ریحان بیرونی نے اس پر کام کیا، اور اس نے اس بات کو فائنڈ آؤٹ کیا، کہا یہ ہارس شوز کو لوگ کیوں اتنا متبرک سمجھتے ہیں؟ کہا یہ ہارس شوز اصل میں جب امام حسین علیہ السلام شام غریبہ میں آپ کے بدن کو پامال کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا، کہا اس موقع پر تمام کے تمام گھوڑوں کی نئی نال بندی کی گئی، ان کو نئے شوز دیے گئے تاکہ شدت کے ساتھ زہرا کے فرزند پر ظلم کیا جا سکے۔ کہا جس کے بعد جب یہ لوگ کوفہ اور شام میں واپس پہنچے، لوگوں نے کہا ان شوز کے اوپر اولاد زہرا کا خون موجود تھا۔ ان افراد نے کہا ہمیں یہ شوز دے دو، یہ متبرک ہیں، ان کو اپنے گھروں میں ٹانگ لیا۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا کہ میں نے حقیقت تاریخ کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے، ان ہارس شوز کے ذریعے سے کتنا ظلم کیا گیا فرزند زہرا پر۔ میرا سلام ہو اس مظلوم امام پر کہ جس کی مظلومیت کو سمجھنے کے لیے شاید زندگیاں درکار ہیں۔ السلام علیکہ یا ایہا المظلوم الغریب،
اتنا مظلوم ہے حسین. میں دست بستہ عرض کر کے ایک ایسی روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کو بیان کرنا شاید میرے اپنے لیے بھی بہت مشکل ہے، لیکن اگر میں نے اسے خود مطالعہ نہ کیا ہوتا میں آپ کے سامنے بیان نہ کرتی. معالی السبتین میں، بہار الانوار میں، اور خود آگے اشتہار دین سوگنامہ آل محمد میں اس روایت کو نقل کیا. آپ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی سعید حج کے موقع پر موجود تھے خانہ الہی کے پاس، اور وہاں پر اس خانہ خدا کے نزدیک بہت سے افراد دعائیں کر رہے تھے، بہت سارے افراد حاجات بیان کر رہے تھے. ایک شخص کو سعید کہتے ہم نے دیکھا وہ روتا جاتا تھا، خانہ کعبہ کے پردے کو تھام کر گریہ کرتا جاتا تھا اور کہتا تھا خدا مجھے پتا ہے میرے لیے توبہ کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مجھے پتا ہے تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. سعید کہتے ہیں ہم آگے بڑھے، ہم نے آگے جا کر سوال کیا، ہم نے کہا تم نے ایسا کیا ظلم کیا ہے، تم خدا کی رحمت سے کیوں مایوس ہو رہے ہو، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کہا میں نے ایسا ظلم کیا ہے کہ جس ظلم کا میں تمہارے سامنے اگر ذکر بھی کروں تو شاید تمہارا کلیجہ پھٹ جائے. کہا کیسا ظلم؟ کہا جب شام غریبہ آئی اور تمام کے تمام افراد خیمے جل چکے، بچے بکھر چکے، کہا اس موقع پر میں منتظر تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن کے پاس جا سکوں. میں حسین ابن علی کا ساربان تھا اور مجھے معلوم تھا امام حسین کے پاس ایک کمر بند موجود ہے جو کہ بہت قیمتی کمر بند ہے. کہا جب رات کی تاریکی پھیل گئی، فرزند زہرا بے سر موجود تھے کربلا کی زمین پر. اس لعین کے حوالے سے کہتے ہیں اسی لیے تو ضروری ہے زمانے کے امام کو پہچانا جائے. اس نے کتنے سال امام کے ساتھ گزارے، لیکن روز عاشور سے قبل کربلا کے قریب کسی جگہ پر جا کر چھپ گیا اور انتظار کرتا رہا حسین کی شہادت کا. کہتے ہیں میں جیسے ہی امام کے بدن کے پاس پہنچا، میں نے امام کے کمر بند کو اتارنا چاہا. امام کے دستے مبارک میں حرکت ہوئی، امام نے اپنے کمر بند کو تھام لیا. ایک مرتبہ میں نے اپنے قریب سے ایک بہت ہی تند اور تیز چیز کو اٹھا کر امام کے ہاتھ پر وار کیا. امام کا دایاں ہاتھ کٹ گیا. ایک مرتبہ میں کہوں گی حسین اس رسول کا نواسا ہے اور یہ اس رسول کی امت ہے جو یہ کہتی ہے اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے اس کے بدن کو غسل دیتے ہوئے بھی آہستہ سے نرمی سے پیش آنا. حسین ابن علی کا دایاں ہاتھ اس لعین نے کاٹ دیا. کہا اب ایک مرتبہ پھر میں نے امام کے کمر بند کو تھامنا چاہا، یہاں تک کہ مجھے نہیں معلوم اس محفل عباس میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں جب بھی پڑھتی ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اس لیے میں حضرت عباس سے دست بستہ معذرت کرتے ہوئے کہوں گی مولا یہ روایت آپ کے لیے کس قدر شدید ہے، لیکن یہ تاریخ کی وہ مصیبت ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا. بس ایک مرتبہ کہا امام نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کمر بند کو تھامنے کی کوشش کی. جیسے اس کمر بند کو تھاما میں نے پھر اس تند آلے سے امام کے بائیں ہاتھ پر وار کیا. امام کا بائیں ہاتھ کٹ گیا. کہاں بائیں ہاتھ کا کٹنا تھا کربلا کی زمین لرزنے لگی. میں نے دیکھا آسمان سے عماریاں آنے لگی. پھر میں نے دیکھا کچھ نورانی شخصیات تھیں جو میری جانب بڑھ رہی تھیں کہ جسے تاریخ کہتی ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا تھیں، رسول گرامی تھے. کہا میں نے اپنے سر کو تھام کر اس منظر کو دیکھا، وہ بی بی اپنے سر کو پیٹتی جا
میں نے دیکھا رسول نے میری جانب دیکھا اور میری جانب دیکھ کر کہا میں نے آپ کے لیے بیان کیا، آپ نے سن لیا، لیکن رسول کے لیے یہ منظر ناقابل فراموش تھا۔ رسول نے کہا تم نے میرے حسین پر یہ ظلم کیا، خدا تمہارے چہرے کو سیاہ کر دے، تمہارے بازوؤں کو قط کر دے، میرا حسین مظلوم ہے، غریب ہے، بے کس ہے، بے وطن ہے، اور اس بے کسی اور بے وطنی میں تم نے حسین پر یہ ظلم کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار یہاں پر موجود مومنات کے دلوں میں جو شرعی حاجات ہیں انہیں بہترین وجہ میں، بہترین صورت میں عنایت فرمانا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے جتنے افراد اپنی دعاؤں کو ہمارے حوالے کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمانا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے اس مقام کو اور ہر اس مقام کو جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پروردگار چہاردہ معصومین کی عظمتوں کے صدقے سے جتنے افراد مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ طول عمر بابرکت نصیب فرمانا۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم الخیرات انکا مجیب الدعوات۔